السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ڈوگو ٹیوب کی جانب سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، بروز بدھ پاکستان ٹیلی ویژن نے دی ریلیش ارطغرل سیزن 2 کی 31ویں قسط نشر کی ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں آرتک بے کرکت بے کو بڑی تسلی سے سمجھاتے ہیں کہ قبیلے کی نظام اور قبیلے کی ذمہ داری آپ اپنے کاندھوں پہ لیں تاکہ دونوں قبیلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی جنم نہ لے۔ گنگت کو قبیلے سے جاتے ہوئے کوچابش دیکھ لیتا ہے، جس سے پکڑنے کی ذمہ داری توتکن کوچابش کو دیتا ہے کہ بخیر و عافیت اسے قبیلے میں واپس لے کر آؤ۔ آرتکش بے کے چھپائے ہوئے کاغذات کو ڈھونڈنے کے لیے ارطغرل اور اس کے سپاہی وہاں جاتے ہیں اور وہ ان کاغذات کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان کاغذات کے بارے میں کہ وہ کاغذات کیا ہیں کیا نہیں، اس چیز کا ان کو علم نہیں ہوتا، جس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس وقت جناب ابن العربی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر ان کاغذات کو دیکھتے ہیں، ان نقشوں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ارتکش نے تمام قبیلوں کے معاملات سنبھال کے ان میں لکھ دیا ہے کہ کہاں کہاں سے کون کون سی فوج کیسے کیسے آئے گی اور کیسے کیسے حملہ کرے گی۔ استاد دمیر اور حلیمہ سلطان کو جو فوجی پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں ان کو جاتے ہوئے دمرل دیکھ لیتا ہے اور جا کر فوراً ہی یہ خبر حائمہ خاتون کو دے دیتا ہے، اور حائمہ خاتون آیتولن خاتون پر غصہ کرتی ہیں کہ تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے، اور دمرل کو سپاہیوں کو اکٹھا کر کے قید خانے والے خیمے کی طرف جانے کا کہتی ہیں، جہاں دہلی دمیر کو پہلے ہی قید کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن حلیمہ سلطان کو قید کرنے سے پہلے حائمہ خاتون وہاں پہنچ جاتی ہیں اور سپاہیوں کو روک کر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے تلواریں ایک دوسرے پر سونت چکی ہوتی ہیں، اور جب تلواریں سونتی جا چکی ہوتی ہیں تو اس وقت کرکت بے پہنچ کر ان کو بولتے ہیں کہ تلواریں اپنی اپنی میان میں رکھو، اور وہاں معاملہ رفع دفع کروا کر دونوں کو چھڑوا دیتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر گمشتکن اس بارے میں کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان نے خط لکھا ہے جس بارے میں آپ کو نہیں پتا، لیکن حلیمہ سلطان اور دہلی دمیر کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ گمشتکن کیسے کرکت بے کو مارنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 32 کی طرف، جہاں ارطغرل قبیلے جانے کا قصد کرتا ہے اور قبیلے جاتا ہے۔ یہ کون ہے جس کے ساتھ ارطغرل بات کر رہا ہے؟ کون ہے یہ سپاہی؟ اور حلیمہ سلطان سے ملتے ہوئے کیا ارطغرل قید میں چلا جائے گا، یا ارطغرل حلیمہ سلطان اور دہلی دمیر کو قبیلے سے بھگا کے لے جائے گا، جہاں جو کہ دہلی دمیر کوچابش سے اس حوالے سے بات بھی کرتا ہے کہ میں اور حلیمہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ حلیمہ سلطان حائمہ خاتون کو ان کے بڑے بیٹے سنگر تکین کے زندہ ہونے کا بتاتی ہیں، جسے سن کر حائمہ خاتون بہت ہی خوش اور خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ کیا قبیلے میں آنے والا سپاہی وہی تو نہیں؟ تانگت کو نویان کے پاس کون لے کر آتا ہے؟ کیا تانگت کو نویان قتل کر دے گا؟ کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ ارتکش کو تانگت نے مار دیا ہے۔ قبیلے میں ایک دفعہ پھر سے غداری کرتے ہوئے گوکچے خاتون جا کر توتکن کو بتاتی ہیں کہ مجھے ارطغرل کا پتہ چل چکا ہے، آپ جائیں اور جا کر ارطغرل کو لے آئیں۔ کیا توتکن اور ارطغرل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں گے، یا قبیلے میں ارطغرل کو توتکن پکڑ لے گا؟ قبیلے میں آنے والی یہ عورت کون ہے جس سے جا کر سیلجان خاتون ملتی ہے؟ سیلجان خاتون اس سے بات کرتی ہے، اس ہار کا معمہ کیا ہے؟ یہ ہار کس کا ہے؟ کیا یہ ہار چوری کیا ہوا ہے یا گونچا گل خاتون کا ہے، جو کہ اس عورت سے لڑائی کرتے ہوئے چھینتی ہے اور اس عورت کو مارتی ہے، اور عورت جا کر پتھر پہ اپنا سر ٹکا دیتی ہے۔ اس عورت کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا؟ قبیلے میں آنے والا نیا سپاہی کون ہے کون نہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں قسط کا انتظام کرنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔